WhatsApp چل رہا ہے، اس WhatsApp پر مجھ سے رابطہ کریں، جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کوئی پیسہ نہیں لینا ہے، کسی ایک بندے سے کوئی پیسہ نہیں لینا ہے، فری آف کاسٹ ہوگا، مطلب کسی سے کوئی چارجز نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کسی بہن بھائی بیٹی بزرگ کا اگر کوئی تھوڑی سی کوئی سا بھی میں ان کے لیے کچھ کر سکوں گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو میں ایک اچھے مطلب مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے کسی کے لیے بھلائی کی ہے۔ تو پہلے میرا مشن تھا کہ جعلی پیروں کو ایکسپوز کرنا۔ بہرحال یہ کہ میں یہ بتاتا رہوں گا، جیسے یہ شروع میں آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے کہ یہ پیر جو ہے مطلب پیر بھی نہیں ہے، ایک پولیٹیشنز ہے، ایک امیر ہے، مطلب وہ ایک ایسا انسان ہے لیکن وہ خود کو پیر بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کی قوم اس کو کیسے پیر مان لیتی ہے۔ اور بزرگ جو یار مطلب بڑے مطلب ایج والے لوگ میں نے دیکھا ہے، بہت سارے ایسے، پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، اس کے پاؤں میں جھک رہے ہیں یار۔ یہ ایک ماں ہماری ماں ہماری کیا عزت ہے ہمارے لیے، اس کا پاؤں جھک رہی ہے، اس کو منع ہی نہیں کر رہا ہے کہ روک نہیں رہا ہے کہ نہیں ماں جی میں بھلے جو کچھ بھی ہوں لیکن آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ کے نیچے جنت ہے، آپ میرے پاؤں میں مت جھکیں۔ کتنا مطلب مجھے دیکھ کر اتنا تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے لوگوں کو میں سمجھا سکوں گا۔ بہرحال میرا مقصد ہے پاکستان میں مطلب ایسے لوگوں کو جو ہے نا میں سمجھاتا رہوں، اپنی بات رکھتا رہوں۔ خدا را کسی کے اوپر کالا جادو مت کرو، کسی کو جنات مت چھوڑو، کسی کو شیطین مت چھوڑو، کسی کے اوپر پڑھائی مت کرو، کسی کی روزی مت بند کرو، کسی کا بچوں کی بندش مت کرو۔ کسی کا بچے کی بندش ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کا رزق بند کرتے ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے اوپر جنات چھوڑتے ہو، کالا جادو کرواتے ہو ایسے لوگوں کو، مطلب جو بیچارے معصوم ہوتے ہیں، جو کسی نے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتے، آپ اپنی انا میں آ کر لوگوں کو ساتھ اتنا برا کچھ کر جاتے ہو۔ تو خدا را مت کرو کسی کے ساتھ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کرو گے کل کو ریٹرن آپ کو یہ ضرور ملے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور جو پیر جو لوگ کرتے ہیں نا کسی کے اوپر کالا جادو یا جنات چھوڑتے ہیں یا کسی کو کچھ بھی پڑھائی کرا کر اس کے اوپر تکلیف، جو پتلوں کے اندر سوئیاں لگاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آپ مت سوچو کہ آپ بچ جاؤ گے، اس دنیا میں نہیں بچ سکتے ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے ہاں کیا منہ دکھاؤ گے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو تھوڑی سی تکلیف دینا انسان مطلب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایسا مطلب ہم مسلمان جو گورے لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، یہود و نصار ہے، ان کے اندر انسانیت ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ ایون مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر جادو کروا رہے ہیں، کالا جادو، کبھی پڑھائی، کبھی یہ، کبھی اس کی بندش کرواتے ہیں، کبھی ان کی خوشیوں کو تباہ کرا دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں لوگ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے حسد کرتے ہیں کہ یہ کام یا اللہ دے رہا ہے یار اس کو، تم کون ہوتے ہو؟ تم اللہ سے مانگو، تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ کسی کے نصیب میں اگر اچھا کچھ مل گیا ہے تو وہ اللہ دے رہا ہے نا، انسان تو کچھ نہیں دے سکتا نا، اللہ ہی دیتا ہے نا۔ تو مت حسد کرو کسی کے ساتھ، مت کرو کسی کے اوپر کالا جادو، مت کسی کے اوپر چھیڑو جنات شیطین، کوئی بھی ایسا کام مت کرو، کسی کی بندش مت کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ یہ مت سوچو کہ آپ جو ہے نا کسی کے اوپر یہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ جو جادو کرنے والے ہیں اور جو کروانے کے لیے جاتے ہیں، میں ان کو آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا را کسی کے اوپر مت تکلیف دو گا۔ کسی کو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا تو یہ جو خاص طور جادو والی ہے یا جنات والی ہے، یہ بہت تکلیف دے والی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، روتے ہیں بیچارے، خود کو مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں، اتنا تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ خدا را یہ بند کرو۔ اور کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو، میں اذان انشاءاللہ تعالی جب تک میرے اندر سانسیں ہیں میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ اور اب میرا مشن ہے کہ جو بھی کسی کو مسئلہ ہے انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کریں، یہ واٹس ایپ آپ کو نیچے مل رہا ہے۔ اور یہ پیر فیض اللہ حق صاحب جو کہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کو نہ تو کسی پیسوں کی لالچ ہے، نہ کسی کو کسی چیز کی، ان کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، یہ اچھائی کے لیے کام کریں۔ مجھے آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا، 3 سال ہو گئے پیروں کو ایکسپوز کرتے ہوئے،
تو مجھے کوئی ایسا پیر نہیں ملا جو کہ مطلب مجھے لگے کہ ہاں یار یہ ایک اچھا پیر ہے اس کے لیے، جیسے اب پیر فیض الحق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو جو اچھے لوگ ہیں میں ان کو پروموٹ کروں گا، ان کو آگے لے کے آؤں گا، تاکہ جو بیچارے بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، ان کی ہم تکلیفیں ختم کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پیر فیض الحق صاحب سے جو بھی آپ کے سوال ہوں گے، جو بھی آپ کو مسئلہ ہوگا، مسئلہ بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح سے بھی ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کی جو ہے نا، جب آپ سچے ہوتے ہو، جب آپ سچائی پر کام کرو تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری جتنی بھی یہ زندگی باقی رہے گی میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھائی کے لیے کام کرتا رہوں گا، اور جو تکلیف میں ان کی تکلیفیں ختم کروں گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں پیر فیض اللہ صاحب کی، جو کہ بہت ہی اچھی، یہ ایک کالے جادو کی توڑ کی ویڈیو ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیے گا، اور جو بھی آپ کے سوال ہوں گے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ آپ کے گھر میں جو بھی مسئلہ ہے، مطلب کالا جادو، جنات، شیاطین، بندش کی ہے، کسی نے بچوں کی بندش کی ہے، کسی نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، مجھے آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو چلیے میں آپ کو پیر فیض الحق صاحب کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود بے شمار آقا دو جہاں سیدنا حضرت محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دوستو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑے سے بڑا جادو، بندش، نظر بد کی کاٹ آپ گھر بیٹھے کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو میں آج طریقہ بتا رہا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے ڈالا تھا، لیکن اس میں کچھ طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا اور تھوڑی زیادہ تفصیل ہوگی، تو اس لیے جو بھی جادو یا بندش یا نظر بد سے پریشان ہے بھائی، وہ غور سے سنیں۔ جو جلد باز لوگ ہیں، تھوڑی سی ویڈیو تک نہیں سن سکتے، تو بھائی آپ کو ذرا بات ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بات ہے میں کہ یہ جو روحانیت ہوتی ہے نا، اس میں صبر بڑا ضروری ہوتا ہے۔ خیر، ابھی ٹاپک کیا ہے کہ آپ کو وظیفے کا بتانا ہے، تو جو میں عمل بتا رہا ہوں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری سننی ہے۔ یہ شرط اس لیے، آپ ایک بات میں رکھو، کئی بندوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، خیر اعتراض کرنے والے تو بندے تو خیر کسی حال میں نہیں جینے دیتے نا، لیکن انہیں یہ اعتراض اس لیے ہوتا ہے جی آپ یہ بیچ میں ایسے بھی نہ رکھا کریں۔ تو بھائی لوازمات جو ہوتی ہیں نا، جو شرط، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ یہی سمجھ لو کہ ایک بندے کی اہلیت چیک کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کو ہزاروں لاکھوں کتابیں مل جائیں گی، آپ پھر ادھر سے لے لو، ٹھیک ہے، تو لیکن جب تک اجازت شامل نہ ہو تو عمل میں وہ تاثیر نہیں آتی۔ تاثیر سے مطلب آپ کہہ لو کہ اس کی برکت کہہ لو۔ تو ویسے تو اگر کسی کی اتنی روحانیت ہے تو اس کو تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو اور باقی ٹو بی آنیسٹ، کسی کی اگر روحانیت اتنی بڑی ہوگی تو اس کے اوپر بد اثرات بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اب کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بد اثرات آ گئے ہیں تو اس کا مطلب خدا نخواستہ کہ کوئی اس کے اوپر کوئی روحانیت میں مسئلہ ہو۔ روحانیت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چاہے نمازی پریزی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود جو شیاطین ہیں، جو جادوگر ہیں، وہ جب شیاطین کو پیچھے بھیجتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، تو پھر تعریف بات ہے، کیونکہ ایک عام بندہ اگر نمازی پریزی ہے تو وہ نارملی اپنا حصار یا اس طرح کے معاملات تو نہیں کرتا نا اس مضبوطی سے، تو پھر وہ شیاطین یا جادو وغیرہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ خیر بھائی، ابھی کا ٹاپک یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جادو، بندش، نظر بد، اگر آپ اسے چھٹکانا چاہتے ہیں تو بھائی یہ میری ویڈیو آپ سنتے رہو۔ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ کرنا آپ نے اس طرح کیا ہے کہ صبح اور شام آپ نے 11 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے۔ اب یہ طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اس میں ڈیفرنس کیا بھی آپ کو خود مت پتہ چل جائے گا۔ بیٹھنے کا طریقہ کہ صبح بیٹھ جائیں آپ فجر کے بعد، تو سب سے بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ بیٹھ جاؤ، نماز فجر پڑھو، اس کے بعد آپ 3 مرتبہ کم از کم درود ابراہیمی پڑھو، پھر 11 مرتبہ سورہ بقرہ شریف کا جو آخری رکوع مبارک ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کر آخر تک آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی کو رکوع کا نہیں پتہ تو بھائی وہ یوٹیوب سے، گوگل سے، قرآن پاک سے، بڑی بڑی ایپس ہیں، وہ کنفرم کر لیں، رکوع مبارک آخری پڑھنا ہے سورہ بقرہ کا۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، اب کتنی بار پڑھنا ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ نماز فجر آپ نے پڑھی، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا،
11 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع مبارک پڑھا، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اور اپنے سینے کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کا مطلب ہے یعنی کہ یہ سینے کے اوپر نا آپ نے اسے پھونک مارنی ہے۔ ایک منٹ بھائی، استخارہ کروانا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں بیماری کو، ٹھیک ہے بھائی آپ کا میسج میں ایک منٹ دیکھتا ہوں بھائی۔ استخارہ کروانا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں بیماری کو، ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اچھا بھائی دیکھو، آپ جو بھی ہو نا، آپ ایک بات ذہن میں رکھو کہ 10 سال ہو گئے ہیں بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی۔ 2 باتیں یہ آپ ذہن میں رکھ لو، ایک تو بیماری کا ٹریس نہ ہو رہی ہو، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا رپورٹس وغیرہ سب کلیئر ہیں، بندہ پھر بھی بیمار ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کو موسٹ پرابلی جادو ہے، کیونکہ میڈیکلی بندہ فٹ ہے، اس کے باوجود طبیعت خراب ہے تو یہ جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی بیماری جس پہ دوائی اثر نہیں کر رہی، جس میں یہ مطلب سال 2 سال 3 سال اثر ہی نہیں کر رہی، تو وہ جادو ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہو نا استخارہ کرانا ہے، تو بھائی یہ میں آپ کو بغیر استخارے کے بتا سکتا ہوں اپنے اندازے سے کہ یہ موسٹ پروبلی جادو ہی ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہو تو آپ مجھے وہ کر دو، واٹس ایپ کر دو، واٹس ایپ پہ رابطہ کرو، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو نا خود عمل، بلکہ میں خود صفائی کر دوں گا۔ آپ مجھے اگر بتا سکتے ہو تو بھی مجھے بتاؤ کہ بیماری کیا ہے نا آپ کو، کیونکہ ادھر تو نام وغیرہ بتانا ذرا مناسب نہیں ہے۔ میرا واٹس ایپ اباؤٹ سیکشن میں آپ دیکھ لو یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوتا ہے، تو واٹس ایپ جب کرنا ہے تو آڈیو پہ پہلے اپنا نام بتانا اور میسج مطلب آڈیو میسج میں کرنا، کال ایک دم نہیں کرنی بھئی آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو میں پوری کوشش کروں گا، کیونکہ آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں بیماری میں، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے طور پہ نا اللہ تعالیٰ سے وہ ایسی دعا مانگوں یا پڑھائی کروں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی ہوئی ہیں معاملات، وہ آپ کی صفائی کر دوں گا۔ صفائی مطلب یہ خیر آپ کو بھی اس طرح شاید سمجھ آیا، آپ مجھ سے رابطہ کرنا۔ اچھا بھائی، بات اس طرح تھی کہ سورہ بقرہ کا جو رکوع مبارک ہے آخری، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا کس طرح ہے کہ فجر کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، پھر 11 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے سینے کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنا، یعنی کہ دم کرنا ہے ایسے، ٹھیک ہے، سینے کے اوپر یعنی کہ دل کے اوپر آگے پیچھے آپ کی ہوا باقاعدہ لگنی چاہیے، تھوڑا سا جیسے جسم سے وہ ہوتا ہے نا تھوک سا نکلے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا اپنا ہی ہے نا۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کا جگ یا گلاس آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایسے ہی دم کرنا ہے آپ نے 3 بار یا 7 بار، اور وہ پانی آپ نے صبح جو دم کرنا ہے اس کو شام تک پیتے رہنا ہے۔ شام کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے ہی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ایسے ہی سینے پہ پھونکنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے ایسے ہی، اور وہ پانی پینا ہے۔ اب صبح والا پانی بچ گیا ہے تو شام کو اسی پانی میں دوبارہ تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ وہ کیریاں رکھ سکتے ہو۔ آپ مطلب صبح کا پانی کوئی اگر یہ پوچھے نا کہ صبح پانی دم کیا تھا رات کو بچ گیا، تو بھائی اسی کے اوپر دوبارہ دم کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کرتے رہو تو 11 دن تو کم از کم کرو۔ 11 دن میں انشاءاللہ جب جادو ختم ہوگا تو آپ کو نشانی یہ ہوگی کہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ کسی کا 11 دن میں نہیں ہوتا تو 21 دن کرے یا حد 41 دن، لیکن یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے۔ بڑے سے بڑا جادو 11 دن 21 دن میں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جادو ختم ہونے کی نشانی کیا ہوگی کہ آپ کی طبیعت بحال ہوگی، اگر آپ کو برے خواب وغیرہ آتے ہیں تو وہ آنے بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو مائنڈ وغیرہ آپ کا کھل جائے گا، جسم آپ کا کھل جائے گا، درد وغیرہ اگر یا پریشانی ہے کوئی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے نا تو اس میں آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ مطلب جب پڑھتے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیت رکھنی ہے کہ میرے اوپر سے یہ فلاں جادو بندش نظر باز یہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مریض خود کرے اپنے لیے، کسی اور کے لیے آپ کریں گے تو جس مریض کے لیے آپ پڑھو گے تو اس کے اثرات آپ کے اوپر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ آپ نے خود کامن سینس یوز کرنی ہوتی ہے کہ بھائی آپ مطلب ایک بندہ ہے، ایک ظاہری بات ہے کہ چاہے مطلب وہ نماز پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس نے حصار والا عمل نہیں کیا ہوتا، حصار کامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کرو کہ مریض خود کرے، کسی وجہ سے مریض خود نہیں کر سکتا تو بھائی پھر اپنا جسمانی حصار کر لو، تو اس کے بعد پھر یہ عمل مریض کے اوپر کر لو۔ کئی بار ہوتا ہے نا بچے وغیرہ ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے،
تو ان کے لیے کر لو۔ اور دیکھو بھائی یہ چکر ہے، مطلب اس میں اب جو کچھ نئی چیزیں میں نے بتانی تھی یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لو کہ ایک تو 11 والی جو تعداد ہے نا، یہ وہ بندے کریں جن کے اوپر اثرات زیادہ ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ بھائی میرے اوپر بس نارمل سے اثرات ہے، وہ 11 کی بجائے 7 یا 3 بار بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ 3 سے مطلب یا 7 سے مطلب سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع مبارک آپ نے پڑھنا ہے نا، جیسے میں نے پہلے بتایا صبح شام 11 پڑھنا ہے، تو آپ چاہو اگر اثرات کم ہے تو صبح اور شام آپ 7 بار بھی کر سکتے ہو یا 3 بار بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، اگر کسی کے اوپر جادو جنات بندش، جنات کے لیے تو خیر آپ نہ کرو، جنات آپ کو تنگ کریں گے، جادو بندش کے لیے آپ کرو، نظر بد کے لیے کرو، کاروباری بندش، رشتے کی بندش، کوئی بھی بندش ہے، کوئی بھی ایسی مسئلہ ہے نا، تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کرو گے کسی کے اوپر کوئی ایسے بد اثرات نہیں ہے نا، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو، صبح اور شام آپ صرف ایک بار بھی یہ عمل دہرا سکتے ہو۔ اور کسی کے اوپر اگر جادو وغیرہ کے اثرات نہیں ہے تو بھائی آپ کی طبیعت صحیح ہوتی ہے، آپ کا دماغ صحیح ہوتا ہے، آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا، آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی خوف، ڈر، پریشانی یا بے چینی یا برے خواب، گندے خواب، ڈرونے خواب ایسے نہیں ہوتا، تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا تو بھائی اس کے اوپر کوئی جادو نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی بھائی۔ پیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو ہو سکتا ہے، جادو بھی ہو، بد اثرات بھی ہوں، تو پیسہ ہونے کے باوجود اسے سکون نہ ہو دل میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خیر ایک لمبی بحث ہو جائے گی، تو میرے خیال میں نے آپ کو کافی تفصیلی بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ 11 کی تعداد میں جو کرنا ہے صبح شام وہ کرے جس کے اوپر جادو کے اثرات زیادہ ہیں، لیکن اگر کسی کے اوپر کم ہے تو وہ 7 یا 3 بار بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے اوپر نہیں ہے تو صرف ایک بار بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کی مرضی ہے، پانی کے اوپر دم کرو نہ کرو، مطلب اگر کوئی بندہ ٹھیک ہو چکا ہے نا، اور فرد کو بھائی ایک مریض ہے جو جس کے اوپر کوئی ایسے اثرات نہیں ہے، تو وہ ویسے ہی حصار کی نیت سے کرتا ہے، تو وہ صبح اور شام ایسے کر لیا کرے، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حصار کی نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ میں رپیٹ کروں، یہ بات کنفیوز نہ ہونا کہ ایک تو کسی کے اوپر جادو بندش وغیرہ نا، تو وہ کیا کرے گا کہ یہ جو میں نے عمل دہرایا ہے، صبح اور شام 11 پڑھے، 11 دن، 21 دن، ٹھیک ہے، پانی پیتا رہے۔ لیکن کسی کے اوپر جادو وغیرہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا کرے، صبح اور شام 3 بار پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے اپنے سینے میں پھونک مار لے، اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہے تو بچوں کے اوپر پھونک مار دے، تصور میں پھونک مار دے، یا گھر کے اوپر ایسے تصور ایسے مطلب پھونک مار دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جن کے اوپر اثرات ہیں وہ تو اپنا طور کریں، لیکن جس کے اوپر اثرات نہیں ہیں وہ حفاظت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری ایک اور بات کہ اگر کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، اس نے عمل کیا، اس کا اثرات ختم ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ نیکسٹ جادو نہ آئے، تو وہ بھی اس کو ہر روز صبح اور شام اپنا دیکھ لینا کہ کس طرح کو اس کو خطرات ہیں۔ تو میرے خیال میں 3 بار صبح اور 3 بار شام کو کرتے رہو، بے شک ساری عمر عادت بنا لو، تو انشاءاللہ جادو میرے خیال میں تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا، مجھے اللہ پہ یقین ہے۔ اور جب بھی یہ آپ عمل اور پڑھائی کر رہے ہوتے تو اس ٹائم آپ کا تصور بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تصور میں آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے اوپر سے جادو بندش یہ نظر بات ختم ہو رہی ہے۔ اگر کسی کی صحت کی بندش ہے تو وہ سوچے گا کہ میرے اوپر سے صحت کی بندش ختم ہو رہی ہے، وہ کوئی رشتے کی بندش ہے تو وہ سوچے گا بھائی رشتے کی بندش ختم ہو رہی ہے، مطلب یہ سب چیزیں آپ نے تصور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تلفظ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اور صبح اور شام جب آپ نے پڑھنا ہے تو 10 سے 12 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے، مطلب صبح فجر کے ٹائم پڑھ رہے ہو تو رات کو بے شک عشاء کے بعد پڑھ لو، لیکن صبح اور شام 10-11 گھنٹے کا فرق کم از کم، یا 8-9 گھنٹے کا فرق تو لازمی رکھو، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیا ایک بندے نے صبح 10 بجے کیا اور 7 گھنٹے 2 بار دوسری بار کر لیا، تو بھائی وہ پھر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ 10 سے 12 گھنٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا صبح سے شام تک ایک حصار کی یا اس عمل کی برکت سے وجود کی صفائی ہوتی رہے گی، پھر رات کو جب کرو گے تو پھر دوبارہ وہ صبح تک ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ میں پھر ایک رپیٹ کر رہا ہوں کہ صبح اور شام 11 پڑھنا ہے مریض نے جس کے اوپر اثرات ہیں۔ جب اس کے اثرات مریض کے ختم ہو جائیں اور وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے کہ ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر صبح اور شام 3 بار پڑھ سکتا ہے، یا اگر بہت جلدی ہے تو ایک بار صبح شام کی روٹین بنا لے، اسی طریقے سے کرتا رہے، پانی کے اوپر دم کرتا رہے، پیتا رہے۔ لیکن جب اگر آپ ٹھیک ہو تو پانی کے اوپر دم نہیں بھی کرو گے، خالی سینے پہ پھونک مارتے رہو گے، تو پھر بھی انشاءاللہ کام کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ اس کو کرو اللہ کا نام لے کے،
اور اللہ سے دعا لازمی مانگا کرو. جو بھی بڑے سے بڑا عمل کرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, تو اللہ سے دعا ضرور مانگنی, کیونکہ اللہ نے کرم کرنا ہے تو ہی کچھ ہونا ہے. اللہ نے کرم نہیں کرنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی, میرے خیال میں نے ہر چیز آپ کو کلیئر کر دی ہے. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پھر بھی مجھے بتاؤ. دعا میں یاد رکھنا. اور ہر سبسکرائبر کو اجازت ہے بھائی, اور اللہ خوش رکھے. چلو سبسکرائبر نہیں بھی ہو تو بھائی آپ کو اجازت ہے, چلو بھائی کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ پاک کو خوش رکھے. دعا میں یاد رکھنا, اور ویسے بھی اچھی بات کو پھیلایا کرو بھائی. اللہ حافظ.